السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہش میں ہمارا دل لگا دیتے ہیں جن کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ جانتے ہو کیوں ایسی خواہش میں دل لگا ہے جو نصیب میں نہیں ہے؟ کیوں وہ اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے؟ جتنا اس کو پانے کی دعائیں کرتے ہیں اتنی ہی چیز دور دور محسوس ہوتی ہے۔ تو جان رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں ان کے خاص محبوب بندے ہوتے ہیں، جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری دعائیں تم کو اللہ کا پیارا بنا دیتی ہے۔ وہ تمہیں ان نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے جو تمہاری چاہت سے بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، ساری چیزوں کا جاننے والا، سب مخلوق سے باخبر، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اسی کے پاس ہے غیب کی ساری کنجیاں، جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو، زمین کے تاریک اندھیرے پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ زمین اور دریا میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ جان رکھو، جب اللہ تمہیں کسی موتیوں سے نوازنا چاہتا ہے نا تو وہ تمہیں سیپ کی تلاش میں دریاؤں کی گہرائی تک لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حاصل کرنے میں تمہارا دل ٹوٹ کر بکھر رہا ہے نا، اور ان مصیبتوں اور نقصان کے باوجود تم صبر اور برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو نا، اور ہمت نہیں ہار رہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان قریب اللہ کی رحمت کے بے شمار خزانے تمہارا مقدر ہونے والے ہیں۔ جان رکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص چھوٹی مصیبتوں پر صبر نہ کرے اللہ اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سنو، ہر تکلیف کا حل اللہ کے پاس ہے، اس کو اپنی محبت اور دعاؤں کے ساتھ چھوڑ دو۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، پر میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ پتا ہے، ہر رشتہ کبھی نہ کبھی ماحول توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی اپنا بھرم کھو دیتا ہے، صرف اللہ کی چاہت ہے جس کا آسرا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ سنو، ٹوٹ مت جانا، میرے رب کا قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، ایک دن تمہارا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو، جب حضرت یوسف علیہ السلام 32 سال کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے تھے تو اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جان رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کے ہر فیصلے میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے، ان کی حکمت کو تم جان نہیں پاتے۔ ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں وقت لگتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد تمہیں خود یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے جو کیا وہ بہتر ہی تھا۔ اگر تم صبر سے کام لو تو زیادہ نہ سوچو، کیونکہ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس یقین سے دعا کرے اور باقی اس مہربان رب کے اوپر چھوڑ دے، پھر تم دیکھو گے اور یقیناً دیکھو گے کہ ایک دن معجزے دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے، اور بے شاختہ اپنی زبان سے یہ کہو گے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، بڑی عظیم اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تم میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، اور وہ بڑی زبردست طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اور بڑا مہربان اور معاف کرنے والا بھی ہے۔
ارے وہ تو مالک حقیقی ہے نا، معجزہ کرنا تو اس کی شان ہے۔ پتہ ہے جو اپنے نصیب پر اکثر روتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھ رکھا ہے، تو پھر کیوں ناامید ہو جاتے ہو؟ پھر تمہیں تمہارے رب پر یقین نہیں ہے؟ اگر رب پر یقین نہیں ہوا تو پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ جان رکھو تمہاری دعا، تمہاری عبادت، تمہارا صبر وہ مہربان رب کبھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ تمہارا رب ہے نا تمہارے ساتھ، تو یقین رکھو وہ بہتر سے لے کر بہترین عطا کر دے گا۔ میرا رب گلہ کرتا ہے، جب میرے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے تو مجھ کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ جان رکھو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں تھام سکے، تمہیں پریشانیوں سے نکال سکے؟ انسان سے گلہ کرتا ہے، ان سے دھوکے کھاتا ہے، جانوروں سے کوئی دھوکا نہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اللہ ہی ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے نا تو اسے بار بار گرے لگایا کر دو، مگر ٹوٹنے نہ دو۔ کیا پتا کہ اللہ کو بار بار ٹوٹی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا پتا تمہارا بار بار عاجزی کرنا اسے کتنا پسند ہو۔ جب وہ نوازنے کے اوپر آ جائے گا تو بے حساب دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوستو ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی امید کو جلد پورا فرمائے، بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے۔ دوستو ایک اچھے کمنٹ کی گزارش کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی سکون ملا ہو، زندگی رہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔